تیار ہو کر آئے ہیں، یہاں وہ ہماری نشانیاں لے کر آئے ہیں، دو کام کرنے آئے ہیں۔ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، پہلا کام یہ کہ موسیٰ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ دوسرا کام یہ کہ وذکرہم بایام اللہ، وہ اپنی قوم کے سامنے اللہ کے ایام کو دہرائیں، انہیں بتائیں کہ اللہ کے ایام کون سے ہیں۔ وذکرہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اور اس بات میں کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے، یعنی اس آیہ کریمہ کے جو روشن واضح پیغامات ہیں، سب سے پہلا پیغام تو یہ کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے۔ دوسرا پیغام یہ کہ صرف بھیجا نہیں ہے، جب بھیج رہے ہیں تو ہماری آبرو کا مسئلہ ہے، جب بھیج رہے ہیں تو ہماری عزت کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا بھیجا ہوا ہے، یہ کہیں کم نہیں پڑے گا، یہ کہیں کمزور نہیں رہے گا، یہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا، یہ کسی سے ہار نہیں مانے گا، یہ کسی میدان میں کمزور نہیں رہ پائے گا، اس لیے کہ ہم نے بھیجا ہے، اور ہم نے بھیجا ہے نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے، آیتوں کے ساتھ بھیجا ہے، تیاریوں کے ساتھ بھیجا ہے، پتہ چلے گا لوگوں کو کہ یہ کہیں سے آیا ہے۔ یہ دوسرا عنوان ہے حضرت موسیٰ سے متعلق اس پیغام میں۔ اور تیسرا یہ کہ کیوں بھیجا ہے؟ ہم نے بھیجا اس لیے ہے کہ وہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف، جہالت سے نکال کر علم کی طرف، ان کے شعور کو بلند کریں، ان کے فہم کو بلند کریں، ان کو نورانیت عطا کریں، انہیں ظلمتوں سے نکالیں، وہ پشیمانیوں اور ندامتوں سے نکل کر سرافرازیوں تک آ جائیں، ان کی قوم ترقی کرے، قوم اٹھ جائے، ان کی جہاں ہے وہاں سے اونچی ہو جائے، بلند ہو جائے، ان کا معیار اونچا ہو جائے، وہ ترقی پذیر نہیں بلکہ ترقی یافتہ ہو جائے۔ میں آج کی زبان میں اگر کہوں تو ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان کی قوم ترقی یافتہ ہو جائے، ان جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں کے لوگ، وہ لوگ ترقی یافتہ ہو جائیں۔ یہ ہم نے دوسرا پہلا کام یہ دے کے بھیجا ہے۔ دوسرا کام یہ بھیجا ہے کہ وذکرہم بایام اللہ، اور ان کے سامنے اللہ کے ایام کو دہرائیں۔ اب اللہ کے ایام کی بات ہو رہی ہے، ان کے سامنے اللہ کے ایام کو دہرائیں۔ اور یہ بات جو ہے کہ بھیجا ہے، آیات کے ساتھ بھیجا ہے، اور قوم کو ظلمتوں سے نکالیں گے اور اللہ کی آیات کو دہرائیں گے، یہ جو پورا کام ہے، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، خود اس بات کے اندر صابروں اور شاکروں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں۔ جو صبر کرنے والے ہیں، جو شکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے بہت واضح اور روشن پیغامات ہیں۔ یہ تو آیت کا ظاہری ترجمہ، اور اس ظاہری ترجمے سے ہی جو معارف اور مفاہیم اور انبیاء کی بعثت کا مقصد، جو کل کی ہماری گفتگو رہی کہ اللہ نے انبیاء کو وہاں سے بھیجا ہے، نبی وہاں سے آئے ہیں، وہ یہاں کے نہیں تھے، زمین ان کا وطن نہیں تھا، وہ یہاں پر بھیجے گئے تھے، اور بھیجے گئے تھے تو کوئی کام دے کر بھیجا تھا، اس لیے کہ جسے بھیجا جاتا ہے اس کے آنے کا انتظار ہوتا ہے، اور جسے نکالا جاتا ہے اس کے آنے کا کوئی انتظار نہیں ہوتا۔ اللہ نے شیطان کو نکالا تھا، حضرت آدم کو بھیجا تھا۔ ہاں، وہ جو تصور ہے، کل بھی ایک میرے عزیز نے سوال کیا کہ حضرت آدم کو بھی تو جنت سے لفظ نکالا، کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کو جنت سے نکالا، تو حضرت آدم کو تو اللہ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کے اللہ نے حضرت آدم کو تو زمین کے لیے خلیفہ بنا دیا تھا۔ میں ان جوانوں اور بچوں کو روشن کرنے کے لیے کہوں کہ حضرت آدم کو تو بنانے کے بعد ان کا آرڈر، ان کا نوٹیفیکیشن ہو چکا تھا، انہیں زمین پر اپنا اللہ نے خلیفہ بنا دیا تھا، طے ہو گیا تھا کہ زمین پہ حضرت آدم جو ہے وہ بھیجے جائیں گے، حضرت آدم کو زمین پر بھیجنا ہے، یہ طے ہو گیا تھا۔ مگر وہاں جو انتظامات ہونے تھے زمین پر، ابھی ہدایت کے لیے حضرت آدم وہاں جاتے تو کچھ دن کے لیے ایک گیسٹ ہاؤس میں، ایک ریسٹ ہاؤس میں، ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد، اللہم صل علی۔ آج ایک اور نیا امتحان ہے میرا، روزانہ نئے امتحان ہے۔ ایک تھوڑا سا آپ زحمت فرمائیں آگے آنے کے، صلوات پڑھتے ہوئے کچھ دوبارہ زحمت کیجئے۔ جی، مجھے کہا جا رہا ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے، شاہ صاحب بھی فرما رہے ہیں، تو اس لیے ابھی بعد میں بار بار نہ کہوں، اسی ایک دفعہ ہی آپ زحمت اٹھا لیجئے۔ زین بھائی آگے آئیے، بھائی جو مجلسی لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، آگے آئیے، ایک صلوات پڑھ کے، اللہم صل علی۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات، اور صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
تو حضرت آدم کو ایک جگہ رکھا گیا تھا. آپ اس کو اس طرح سے میرے جوان اور بچے سمجھیں کہ حضرت آدم کو ایک جگہ رکھا گیا تھا کہ کچھ دن بعد حضرت آدم کو مثال دے دیں کہ آپ 10 دن بعد حضرت آدم کو زمین پہ بھیجنا تھا. وہ حضرت آدم جو گندم کے قریب چلے گئے اس کی وجہ سے 10 دن کے بعد جاتے وہ 5 دن پہلے چلے گئے. انہوں نے کہا جلدی ہے نا تم جاؤ ابھی جلدی چلے جاؤ. اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو جلد کام کرنے والا جلدی کام کرنے والا عجول کا لفظ ہے قرآن میں. ہم نے انسان کو عجول خلق کیا ہے, یہ وقت سے پہلے کام کرنا چاہتا ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو حضرت آدم جہاں تھے وہ جنت تو خالد ہوتی ہے, جنت میں کوئی جا کے واپس نہیں آئے گا, اور جنت تو اعمال کے بعد ملتی ہے, جنت تو دنیا کے اختتام پہ ملے گی. تو پھر یہ کون سی جنت تھی جس میں حضرت آدم کو رکھا تھا؟ جنت لغوی طور پر ہر اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز سے چھپی ہوئی ہو. مثلا جنین ماں کے شکم میں چھپا ہوا ہوتا ہے, لہٰذا اسے اسی خاندان کا لفظ جنین بولتے ہیں. اسی خاندان کے لفظ میں ایک لفظ ہے جن, جو چھپا ہوا ہے. اگر یہاں بھی ہوں گے تو شاید 4000 ہوں گے, انسان ہوں گے تو شاید 1000 سے زیادہ نہیں بیٹھ پائیں گے, اور جن یہاں پر 10,000 بھی آ سکتے ہیں کیونکہ وہ جگہ نہیں گھیرتے. ٹھیک ہے, تو یہ چھپی ہوئی مخلوق. ایسے ہی مجنون جس کی عقل چھپ جائے, جس کی عقل کسی بیماری کی وجہ سے کسی حادثے کی وجہ سے چھپ جائے دب جائے, اسے مجنون کہا جاتا ہے. اور جنت کو بھی جنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنت جو ہے وہ پھولوں سے اور پودوں سے اور سبزے سے چھپی ہوئی جگہ کو کہتے ہیں. یعنی اس کی اصلی زمین نظر نہیں آتی, وہ خوبصورتی سے چھپ چکی ہوتی ہے. لہٰذا اس جگہ کو جو خوبصورتی سے چھپ چکی ہو اس جگہ کو جنت کہا جاتا ہے. تو اس معنی میں حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے, اور اس جنت سے حضرت آدم کو کچھ دن بعد تو ویسے ہی زمین پہ جانا تھا, وہاں تو ٹھہرے ہوئے تھے, ٹھہرائے گئے تھے. تو یہ حضرت آدم کا نکالا جانا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر. تو یہ بھیجے گئے لوگ ہیں, اور جو بھیجے گئے لوگ ہیں انہیں اللہ نے بھیجا ہے, وہاں سے تیار کر کے بھیجا ہے. جیسے میں نے کل ایک مثال گزرتے ہوئے عرض کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں جب حضرت مریم سے کعب الاحبار یہودی علماء نے آ کر کہا کہ تمہارے تو باپ بھی ایسا نہیں تھا, تمہاری تو ماں بھی ایسی نہیں تھی, یہ کہاں سے بچہ آ گیا بغیر باپ کے؟ تمہارے تو ماں باپ بڑے باکردار لوگ تھے, یہ تم ان کی اولاد ایسی کیسی ہو؟ اور تم تو بڑی عبادت گزار اور تم تو بہت ہی مقدس خاتون ہو, پھر یہ کیا ہوا, یہ بچہ کیسے آ گیا بغیر باپ کے؟ تو ادھر حضرت احدیت نے, اللہ نے حضرت مریم سے کہا ہوا تھا کہ تمہیں بولنا نہیں ہے, خاموش رہنا ہے. ہاں, ہمیشہ بول کر جواب نہیں دیا جاتا, کبھی خاموش رہ کے بھی جواب دیا جاتا. تو حضرت مریم تھی خاموش, ادھر بار بار تہمت لگ رہی تھی. تو حضرت مریم کو صرف اتنا اشارہ تھا, صرف اتنا حکم تھا کہ خاموش رہنا, اشارے کی پابندی نہیں تھی, یعنی اشارہ بھی نہ کرنا, ایسا کچھ نہیں تھا. تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا, یہ کہاں سے آ گیا, تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بات کرو. تو وہ پہلے تو سمجھے نہیں, جب حضرت مریم نے وہ اشارہ بار بار کیا تو انہوں نے کہا کیا مطلب ہے, کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا, ہم اس بچے سے کیسے بات کریں گے جو ابھی گہوارے کا بچہ ہے. یعنی جو وہاں سے بھیجے گئے لوگ ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں, اور جو یہاں رہتے ہیں ان کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. جو یہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں وہ وہاں والوں کو بھی اپنے جیسا سمجھتے ہیں, اور جب وہاں والوں کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں تو یہی تو بولیں گے کہ یہ کیسے بولے گا, کیونکہ ان کا بچہ تو بولتا نہیں ہے, گہوارے میں ان کا بچہ تو بات ہی نہیں کرتا, تو پھر یہی تو کہیں گے کہ یہ کیسے بولے گا, یہ تو گہوارے کا بچہ ہے. تو جیسے ہی انہوں نے اپنے آپ سے مقایسہ کرنا شروع کیا تو پھر فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے. کتنی دیر کے تھے, کتنے دن کے تھے؟ تاریخی اعتبار سے یہ 3را دن تھا جو حضرت مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. یہ 3رے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے, مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. اب اگر ایک نبی نے ماں کی گود میں کہہ دیا کہ میں پیدائشی نبی ہوتا ہوں, تو پھر ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کے ساتھ یہ کہلوایا جائے. یہ فارمولہ ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو یہ جتنی بھی ہستیاں وہاں سے بھیجی جائیں گی وہ سب تیار کر کے بھیجی جائیں گی, آمادہ کر کے بھیجی جائیں گی. آپ اپنے ہاں کا مشاہدہ دیکھ لیجئے, اگر کسی ملک کا سفیر بھیجا جائے تو وہ اس اپنے ملک سے متعلق تمام ضروری معلومات کا حامل ہوتا ہے,
تمام تر صلاحیتیں جو بھی اس کے ملک کی ہیں. اب آپ ہر ملک کا اپنا حال ہے، ہر ملک کے اپنے حالات ہیں، تو جس ملک کی جو صلاحیت ہے اس کے مطابق اس سفیر کے اندر وہ ساری صلاحیتیں ہونی چاہیے. اگر وہ کہے مجھے نہیں پتا، وہ کہے میں نہیں جانتا، یہ کون ہے میں نہیں جانتا، وہ کہیں گے پھر آپ بیٹھے کیسے ہیں؟ آپ کو بٹھایا گیا ہے یا آپ خود سے بیٹھ گئے ہیں؟ تو وہ خود اگر آپ کو بٹھایا گیا ہے تو بٹھانے والے کو بٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے. یہی تو ہمارا جھگڑا ہے پرانا، کہ جسے بھی جہاں بٹھا رہے ہو یہ دیکھو اس قابل بھی ہے کہ جسے بٹھایا جا رہا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. بھائی خفا مت ہوئیے گا، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہر جگہ ایک ہی آواز ہے کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے. ہم بھی 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. جو توجہ کر لیا آپ حضرات نے؟ تو یہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں تیاری کے ساتھ. اب آیات سے مراد کیا ہے؟ فوراً تو ذہن میں آئے گا کہ قرآنی آیات، یہ تو حضرت موسیٰ کی بات ہو رہی ہے. بھائی تو یہ کیا تورات کی آیات، یہ حضرت داؤد کی بات ہو رہی ہے، زبور کی آیات، کیا یہ قرآن اور کتاب آسمانی کی آیات کی بات ہو رہی ہے؟ یا آیات سے مراد یہاں مطلقاً اللہ کی نشانیاں ہیں. بس ہر وہ چیز دے کر اللہ بھیجے گا جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ بھیجے ہوئے ہیں. یعنی علمی طور پر اگر کوئی میدان آئے تو یہ کسی سے کمزور نہ پڑے، شجاعت کا میدان آئے تو یہ کسی سے کم نہ پڑے، سخاوت کا میدان آئے تو یہ کوئی اور ان سے آگے نہ نکلنے پائے، غیرت کا میدان آئے تو ان سے زیادہ کوئی غیرت مند نہ ہو، عزت کا میدان آئے تو ان سے زیادہ کوئی صاحب عزت نہ ہو. یعنی ہر اعتبار سے جو اپنے زمانے میں کامل بلکہ اکمل ہو، وہ نشانی ہے اس بات کی کہ انہیں کسی کی تائید حاصل ہے، انہیں کسی کی تائید حاصل ہے. چاہے امت نہ مانتی ہو، چاہے اس زمانے کے انسان نہ مانتے ہوں، مگر اس کا وجود پکار کے بتائے گا کہ یہ غیر معمولی وجود ہے، اس کے پیچھے کوئی طاقت کار فرما ہے، اور اس طاقت کا وہ اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ جس طاقت نے اسے بھیجا ہوتا ہے. ہم نے نشانیاں دے کر بھیجا ہے. تو سب سے بڑی اہم ترین نشانی اگر ہم تصور کریں تو وہ نشانی علم کی نشانی ہے. یعنی یہ جو ہستیاں وہاں سے بھیجی جاتی ہیں، ان کے پاس سب سے زیادہ مضبوط چیز جو ہوتی ہے، یا سب سے پہلی چیز جو مضبوط ہوتی ہے، وہ علم ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کہیں کہ ہمیں نہیں آتا، ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے. کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کل بتائیں گے، کبھی یہ نہیں کہیں گے ہم پوچھ کے بتائیں گے. یہ ارادہ کرتے ہیں، اللہ انہیں علم عطا کر دیتا ہے. یہ سوچتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے ہمیں، کیونکہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں. علم غیب ذاتی تو اللہ کے پاس ہے، ویسے ساری چیزیں اللہ کی ذاتی ہیں، باقی سب کے پاس عطائی ہیں. ذاتی طور پہ علم اللہ کا ہے، مگر اللہ جسے علم عطا کرنا چاہے. ذالک انباء الغیب نوحیہ الیک، اس سے زیادہ اور روشن آیت کیا ہوگی جس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے میرے حبیب ہم نے آپ پر وحی کر دی. تو یہ علم غیب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ علم غیب نبی، علم غیب علی، علم غیب اہل بیت ان کا ذاتی ہے؟ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا. ہم علی کو اللہ کے بغیر مانتے ہی نہیں ہیں، ہم اس علی کو مانتے ہیں جو ولی اللہ ہے. تو یہ تو ہم سے سوچنا، ہمارے بارے میں سوچنا کہ صاحب یہ شرک ہو رہا ہے، یہ اللہ والی باتیں جو ہیں وہ اہل بیت کے لیے کہہ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، یہ تو بالکل روشن بات ہے. ہم نبی بھی مانتے ہیں تو وہ رسول اللہ کے طور پر، یعنی سرکار. ہمارا تو کوئی عقیدہ اللہ کے بغیر ہے ہی نہیں جی. مرکز مانتے ہیں تو کعبۃ اللہ، کتاب مانتے ہیں تو کتاب اللہ، رہنما مانتے ہیں تو رسول اللہ، سرپرست مانتے ہیں تو علی ولی اللہ. ہمارے تو ہر کام میں اللہ 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 لگا ہوا ہے. صلوات نبی اور آل نبی پر. تو یہ جو وہاں سے آ رہے ہیں وہ سب سے بڑی جو طاقت لے کر آئیں گے وہ علم کی طاقت لے کر آئیں گے. اور یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم نہیں جانتے، امت نہیں جانتی، مگر وہ جانتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر جو اور طاقتیں ہیں، خاص طور پہ دو طاقتوں کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہم جب کسی کو اپنے پاس سے بھیجتے ہیں تو انہیں دو چیزیں دے کے بھیجتے ہیں. زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. ہم دو طاقتیں، دو صلاحیتیں دے کر، کم سے کم دو بڑی صلاحیتیں، ان کے علاوہ تو 50,000 ہوں گی، مگر دو بڑی صلاحیتیں ہم دے کے بھیجتے ہیں. ایک ہم انہیں علم دے کر بھیجتے ہیں، ایک انہیں ہم شجاعت دے کر بھیجتے ہیں. ہم انہیں عالم بنا کر بھیجتے ہیں، وہاں سے پڑھا کر بھیجتے ہیں. یہ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں، یہاں کوئی انہیں پڑھانے والا ان سے اونچا ہو تو پڑھائے نا.
جب ان سے زیادہ کوئی عالم ہی نہیں ہے تو پھر یہ کون کیسے کہہ سکتا ہے کہ مثلا امی کا مطلب ہرگز ان پڑھ نہیں ہے. امی کے خاندان کا لفظ یعنی اصلی، جیسا تھا ایسا ہی ہے. اب کیونکہ ہم جیسے تھے تو لوگ مقایسہ کرتے ہیں کہ وہ جیسے تھے، تو وہ ہم جیسے تھے، ہم تو لا تعلمون شیئا تھے. قرآن نے ہمارے لیے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں اللہ نے ماں کے شکم سے اس حالت میں بھیجا کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے. تو ہم تو شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے، تو ہم نے جب ان کو اپنے آپ سے مقایسہ کرنا شروع کیا تو پھر کہنے لگے کہ ہم جب نہیں جانتے تھے کچھ تو امی یعنی معاذ اللہ کچھ نہ جاننے والا. نہیں، یہ اصلی ہیں، ان کی اصل تو تلاش کرو. جب ان کی اصل تلاش کر لی جائے گی تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جہاں سے آئے ہیں وہاں سے بھیجا ہی پڑھا کر بھیجا جاتا ہے. کتنی روشن آیت ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان جس نے انسان کو علم دیا، جس نے قرآن کا علم دیا. علم القرآن، جس نے قرآن کا علم دیا. وخلق الانسان، اور انسان کو خلق کیا. یعنی یہ خلق ہونے سے پہلے عالم تھا. بھائی ایسے ہونا چاہیے تھا نا. الرحمن خلق الانسان علم القرآن، رحمان جس نے انسان کو خلق کیا اور قرآن کی تعلیم دی. وہاں تو کہا جا رہا ہے رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی اور انسان کو خلق کیا. تو کون سا انسان ہے جو قرآن دنیا میں آنے سے پہلے پڑھ چکا ہے؟ یہ یہاں آنے سے پہلے عالم ہے. یہ کون سا انسان ہے؟ میں ایک بات جو ہوتی ہے، اور کل بھی جو گفتگو ہماری ایک جگہ دوستوں سے ہو رہی تھی اس میں یہ بات ہوئی کہ ان ہستیوں کو دنیا میں آنے کے بعد سے اگر ہم صرف دیکھیں گے نا تو ہم کہیں الجھیں گے. جب انہیں ہم دیکھیں گے، ان کی شخصیات کو، ان کی سیرت کو، ان کی ذوات مقدسہ کو، کہ یہ دنیا میں کون سے سن میں آئے. مثلا نبی مکرم سن یکم عام الفیل میں دنیا میں آئے. مثلا مولا علی 30 عام الفیل میں دنیا میں تشریف لے کر آئے. تو ہم جو 30 عام الفیل کے بعد علی مولا کو دیکھنا شروع کریں گے نا تو ہم 85 جگہ بند گلیوں میں کھڑے ہو جائیں گے، اور ہمیں ہماری عقائد اور ہمارے پاس جو تعلیمات اور جو احادیث ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو آئے دنیا میں اس وقت میں تھے، یہ تو اس کے بعد، یہ تو اس سے پہلے کی آپ بات کر رہے ہیں. ان ہستیوں کی شخصیت کو ولادت کے بعد تصور نہیں کیا جائے گا. ہاں، اگر یہ فارمولہ میرے بچے جوان لے لینا، ان ہستیوں کو 2 حیثیتوں سے دیکھا جائے گا، ایک قبل الخلق، ایک بعد الخلق. یہ مخلوق ہونے سے پہلے بھی تھے، یہ بدن کے اندر منتقل ہونے سے پہلے بھی تھے، کچھ بھی نہیں تھا اور یہ نبی تھے. قرآن نازل نہیں ہوا تھا اور یہ عالم قرآن تھے. یہ کیسے سمجھیں گے جب تک کہ ہم ان کی شخصیت کے 2 پہلوؤں کو نہ سمجھیں. ایک پہلو محض نورانی پہلو ہے اور ایک پہلو نوری بشری پہلو ہے، جس میں بشریت شامل ہے اور نور کا غلبہ ہے. بشریت شامل صرف ہماری وجہ سے کی گئی ہے تاکہ ہم ان سے مانوس ہو جائیں. اگر یہ بشری تقاضوں کے مطابق یا بشری حلیے میں نہ ہوتے، بشر کے حلیے میں نہ ہوتے تو ہم ان سے مانوس ہی نہیں ہوتے. ہم ان سے مانوس ہی نہیں ہوتے. بہت ساری مخلوق جو ہے وہ انسان سے پہلے تھی، فرشتے تھے، جن تھے، ٹھیک ہے. تو انسان فرشتے سے تو مانوس ہوں گے، جن تو جن سے مانوس ہوں گے. مگر یہ کیسے ہوگا کہ ہم جن سے مانوس ہو جائیں؟ کیونکہ ہمارے اس کا کوئی سنخیت نہیں ہے، اس کا ہمارا ایک جیسا پن نہیں ہے. یہ ایک جیسا پن، حتیٰ ہم تو اگر آپ سب اردو سمجھنے والے ہیں، یہاں پر اگر میں آ کر بیٹھ جاؤں ترکی میں گفتگو شروع کر دوں تو 10 منٹ بعد یہ ہال خالی ہو جائے گا، جبکہ میں انسان ہوں. یعنی ترکی بولنے والا بھی انسان ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی پشتو بولنے والا، ایسے ہی کوئی اور زبان بولنے والا. تو ہم تو حتیٰ زبان اگر فرق ہو جائے تو ہم اس سے مانوس نہیں ہو پاتے. زبان اگر بدل جائے تو ہم اس سے مانوس نہیں ہوتے. یہاں اگر یہ بشری پیکر میں نہیں آتے تو ہم ان سے مانوس کیسے ہوتے؟ مگر بشری پہلو میں پیکر میں آنے کے بعد بھی یہ ہستیاں محض بشر نہیں ہیں، ہاں نوری بشر ہے. ایک ایسا بشر ہے جس پر نور کا غلبہ ہے، لہذا ان کا سایہ نہیں ہوتا. یہ بدن کے ساتھ کیسے جوڑیں گے آپ؟ بدن ہے تو سایہ ہوگا، لیکن اگر سایہ نہیں ہے تو مانے کہ یہ بشری ڈھانچے سانچے میں ضرور آئے ہیں مگر نور ان کا غالب ہے. اس لیے کہ اگر ان کا سایہ بنے گا تو ان کے سائے کی بے حرمتی ہوگی. کوئی پیر رکھ سکتا ہے، اور سایہ اندھیرا ہوتا ہے اور کبھی بھی نور سے اندھیرا صادر نہیں ہوتا. ان کو 50 علتیں ہیں کہ کیوں ان کا سایہ نہیں تھا. اور ہم نے سنا ہے کہ نبی مکرم کے لیے کہ سرکار کا سایہ نہیں تھا. میں نے پڑھا ہے 14 کے 14 ہستیوں کا سایہ نہیں تھا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر.
ہاں ہماری انگلی کٹے تو ہماری انگلی کٹنے پہ کیا نکلے گا؟ خون. ان کی انگشت سے انگلیوں سے دودھ نکلتا تھا. ہاں سنی شیعہ کی روایت ہے. امام حسین کو بھوک لگ رہی تھی، سیدہ کچھ فاصلے پر تھیں، صرف ایک آواز امام حسین نے رونے کی بلند کی. گود کے ہیں، نونہال ہیں، رونے کے لیے دودھ کے لیے آپ نے رونا شروع کیا. ایک آواز بلند ہوئی تھی، نبی نے فوراً اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیا. انتظار نہیں کیا کہ سیدہ آئیں اور حسین 2-3 مرتبہ روئیں. اور امام حسین نے کے منہ میں جب انگوٹھا دیا تو نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا، اور امام حسین ہمک ہمک کے پی رہے تھے، اور نبی دوسرے ہاتھ سے پیار کرتے ہوئے فرما رہے تھے حسین آرام سے پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے. غور کریں. مجھے پتا ہے میں بھی آپ ہی میں سے ہوں. کوئی کہے گا صاحب کربلا میں امام حسین کے بدن پہ خون کیوں نظر آ رہا تھا؟ بڑا یہی تو بات ہے جو سمجھنے کی ہے. ان کا جب امتحان کا مرحلہ آتا ہے، توجہ، تو اللہ ان کے بشری تقاضوں سے امتحان لیتا ہے، اور جب عظمت کا مرحلہ آتا ہے تو نوری تقاضوں کو غالب کر دیتا ہے. مثال دے رہا ہوں، ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کربلا کے میدان میں جب عظمت کا مرحلہ آیا تو امام حسین نے جب پسر سات سے گفتگو کے دوران آواز نہیں آ رہی تھی پسر سات، اور امام کی آواز اس تک نہیں جا رہی تھی، تو امام نے فرمایا انہیں خاموش کرواؤ. شور، ہزاروں کے تعداد میں سپاہی تھے یزیدی لشکر میں، شور شرابے کی آوازیں. امام نے پسر سات سے کہا انہیں خاموش کرواؤ، تو اس نے آواز دی، سب خاموش ہو گئے، مگر گھوڑوں کے ہنانے کی آوازیں، اونٹوں کے بولنے کی آوازیں، جانوروں کے پیروں میں اور گلے میں جو گھنٹیاں بندھی ہوئی تھی، جو گھنگرو بندھے ہوئے تھے، ان کی آوازیں وہ کربلا میں گونج رہی تھی. امام نے فرمایا خاموشی نہیں ہوئی، تو اس نے کہا یہ جانوروں کی آوازیں ہیں، میں نے انسانوں کو خاموش کروا دیا، کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی. تو حضرت نے اپنا دست مبارک فضا میں بلند کیا. حضرت گھوڑے پہ تشریف فرمائے، اپنے ہاتھ کو حضرت نے بلند فرمایا. کربلا میں سناٹا طاری ہو گیا. امام نے فرمایا دیکھو ان پر میری اطاعت واجب ہے. وہ جو امام حسین کے اشارے سے گھوڑے خاموش ہو گئے، وہ دوڑے کیسے؟ وہ امام حسین کے بدن پہ دوڑے کیسے؟ وہ جو ایک اشارے سے خاموش ہو سکتے تھے، ہو گئے تھے، وہ امام حسین کے بدن سے دوڑے کیسے؟ امام حسین کے بدن پہ انہوں نے قدم کیسے رکھا، سم کیسے رکھا؟ وہ عظمت کی جگہ تھی، یہ آزمائش کی جگہ ہے. جہاں یہ ان کی عظمت کا اظہار اللہ چاہتا ہے تو ان کے نورانی پہلو کو غالب کر دیتا ہے، اور جہاں آزمائش کی بات ہوتی ہے تو ان کے بشری پہلو کو غالب کر دیتا ہے. امام حسین کے لیے معجزے سے پانی نکالنا کوئی مسئلہ تھا، اور ہوا بھی ایسا. حضرت سکینہ کے پیاس کی شدت کو دیکھ کر امام نے پتھر ہٹایا، پانی ابلنے لگا. تو ایک پیاسی بچی کیا کرے گی؟ ایک دم بڑھی پانی کی طرف. تو امام کی آواز آئی سکینہ پھر امت کی اصلاح نہیں ہوگی. قربان جائیں اس گھر کے بچوں کی سمجھداری پر. بی بی نے بڑھتے قدم روک دیے اور بابا کی طرف مڑ کے کھڑی ہو گئی اور فرمایا بابا پھر میں پیاسی رہوں. امام نے پتھر اس کو اپنی جگہ رکھ دیا، پانی بند ہو گیا. امام کے لیے کوئی بات تھی؟ وہ اگر نورانی پہلو کو غالب کرتے ہیں. لیکن یہاں امتحان ہے، آزمائش ہے. مصائب کا جملہ ہے لیکن میرے مضمون میں ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. جب امام گھوڑے سے گر رہے تھے تو مقتل نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے. امام گرتے گرتے جس طرف گرنے لگتے تھے، کبھی ادھر گر رہے تھے پھر سنبھلتے تھے، کبھی ادھر گر رہے تھے پھر سنبھلتے تھے. تو جس طرف گرتے تھے نا اس طرف اشارہ کر کے کسی سے کہتے تھے لا واللہ لا واللہ، نہیں مجھے سہارا نہیں دو، مجھے نہیں چاہیے. تو مختار کے دربار میں سپاہیوں نے کہا کہ آخری وقت میں ہم نے یہ جملے حسین سے سنے، ہم تو سب گرانا چاہتے تھے، کوئی نہیں تھا جو حسین کو کچھ دے رہا ہوتا، کوئی سہارا دے رہا ہو، ہاتھ پکڑ لے کے حسین گرے نہیں، تکلیف نہ ہو. تو میں نے ایک اللہ کے ولی عالم دین آیت اللہ مشکینی سے بی بی معصومہ قم کے حرم میں یہ جملہ سنا کہ یہ تو مقتل نے لکھ دیا نا کہ گرتے گرتے امام اشارہ فرماتے تھے نہیں مجھے نہیں چاہیے. نبی نظر آ رہے تھے میری گود میں آ جاؤ، جناب زہرا نظر آ رہی تھی میری آغوش میں آ جاؤ، اور امام فرماتے ہیں نہیں اماں یہ میرا امتحان ہے، یہ میری آزمائش ہے، میں خود گروں گا. یہ وہ امتحان کا مرحلہ. ایک مثال نہیں ہے، 50 مثالیں کہ جب ان کا نورانی جنبہ، جس کو ہم مدرسے کی زبان میں کہیں گے، جب نورانی جنبہ ان کا غالب ہوتا ہے تو وہاں فضائل دکھانا مقصود ہوتے ہیں، اور جہاں بشری جنبہ غالب ہوتا ہے تو وہاں آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے. یہ آزمائش ایک عام انسان کی طرح دیتے ہیں. عام انسان بھی اس طرح کی آزمائش نہیں دے گا، میری مراد ہے کہ بشری تقاضوں کے مطابق امتحان اپنا ادا کرتے ہیں. تو ان کے دو پہلو ہیں ان کی زندگیوں کے، ان کی شخصیت کے. ایک مثال نہیں ہے. ہمارا لعاب دہن، ہمارے آنسو، ہمارے آب بینی، ہمارے پسینہ، ہمارا پسینہ، ہمارے کٹے ہوئے بال، ہمارے کٹے ہوئے ناخون، یہ ہمیں اس سے کراہت آتی ہے نہیں. یعنی خود ہم اپنے کٹے ہوئے ناخونوں سے جب تک جڑے ہوتے ہیں تو ہم انہی سے کھا پی بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم تراش لیں تو ہمیں اپنے
اپنے ہی ناخنوں سے کراہت آتی ہے، ہمیں اپنے ہی بالوں سے کراہت آتی ہے، لعاب دہن سے، پسینے سے ہمیں کراہت آ رہی ہے، مگر ان ہستیوں کے بدن کی یہ جو رطوبتیں ہیں ان میں بھی اللہ نے خوشبوؤں کو قرار دیا ہے، برکتوں کو قرار دیا ہے، معجزوں کو قرار دیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ میری تو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کبھی ایسا ہو، وقت کی تنگی ہوتی ہے، ہم حاضر بھی 1-2 دن کے لیے ہوتے ہیں آپ کے پاس، اور ریاستوں اور علاقوں میں بھی جانا ہے، ورنہ مجلس کے بعد کوئی 10-20 منٹ کا سوالات کا دورانیہ ہو کہ اگر کوئی بچہ جوان پوری گفتگو میں اس کے کچھ الجھنے رہ جائیں کہ جی یہ بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، یا سمجھ میں آ رہی ہے آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم کچھ اور سمجھے ہوئے ہیں، تو کوئی بات نہیں، بات ہونی چاہیے نا۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی۔ مگر اس میں کیا عرض کروں کہ یہاں ہم وہاں سے جلے بھنے آتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بڑے عجیب و غریب آپس کے مسائل ہیں، تو یہاں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں رہتے۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ معاف کیجئے، مجھے ناراض نہیں ہوئی، ایک بلند صلوات اور پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد۔ بات آگے جائے تھوڑی سی، تو یہ ایک بات تھی کہ ان کی دو جو ان کی ذات کی، ان کی شخصیت کے جو 2 پہلو ہیں، دو جنبے ہیں، 2 زاویے ہیں، 2 پہلو ہیں، ان دونوں کو مد نظر رکھیں گے تب جا کے بات ان کے بارے میں حل ہوگی، ورنہ اگر ہم ایک چیز کو دیکھیں گے تو ہم اپنے آپ سے مقایسہ کریں گے، اور جب ہم اپنے آپ سے مقایسہ کریں گے تو کہیں گے یہ کیسے ہو گیا۔ مثلا یہی آیت الرحمن علم القرآن خلق الانسان، جی امام حسن امام حسین کے لیے فرما رہے ہیں میرا بھائی حسین کانا یقرأ الوحی، امام حسن نے فرمایا یہ امام حسین کے لیے، کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا امام حسین کی ولادت سن 2 ہجری میں ہو رہی ہے اور قرآن تو مکے سے نازل ہونا شروع ہو گیا تھا، تو قرآن تو امام کے آنے سے پہلے نازل ہونا شروع کیا تھا، آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا؟ حسین نے اپنے نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا، ابھی امام حسین دنیا میں نہیں آئے تھے کہ وہاں اس عالم انوار میں امام حسین نے قرآن پڑھ لیا تھا۔ اچھا، اگر یہ بھی کوئی حلق سے اترنے میں کوئی دقت ہے تو قرآن کی ایک اور آیت لے لیجئے، قرآن کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون فی لوح محفوظ، اور یہ قرآن منزل ہے، وہ قرآن جو کتاب مکنون ہے جسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا، اسے تو ہم روزانہ ہاتھ لگا رہے ہیں، اسے تو جو چاہے ہاتھ لگا لے، پھر وہ کون سا قرآن ہے جسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا؟ جو لوح محفوظ میں ہے، جو کتاب مکنون ہے، وہ کتاب مکنون ہے اور یہ کتاب منزل ہے۔ یہ جو جلد کے اندر آیا ہوا قرآن ہے یہ کتاب منزل ہے، یہ لفظوں میں ڈھلا ہوا قرآن ہے، اور وہ جو کتاب مکنون ہے وہ لفظوں سے ماورا ہے، وہ لفظوں سے بہت اونچا ہے، اس تک رسائی صرف 14 کی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو یہ 2 پہلو، اب یہ جب وہاں سے آ رہے ہیں تو پھر یہ وہاں سے تیار کر کے بھیجے گئے ہیں، آمادہ کر کے بھیجے گئے ہیں، خاص طور پر 2 چیزوں سے انہیں تیار کر کے بھیجا ہے۔ ایک زادہ بسطۃ فی العلم، اللہ کا نظام ہے کہ اللہ اپنے نمائندوں کو علم دے کر بھیجتا ہے، والجسم، اور جسمانی طور پر کامل اکمل بنا کے بھیجتا ہے، ان کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہوگا، ان کے جسم میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی، ان کے جسم کے اندر کسی طرح کا کوئی ایسا عنوان نہیں ہوگا، اسی لیے ان کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ جی مکھی کے بیٹھنے کے اب بات آ گئی ہے، تو مکھی کے بیٹھنے کے 2 سبب ہیں، یہاں آپ کو کم نظر آتی ہوگی۔ مکھی کے بیٹھنے کے 2 سبب، مکھی یا گندگی پہ بیٹھتی ہے، تو جو صاحب طہارت ہو اس کے قریب مکھی کیسے جائے گی؟ مکھی گندی جگہ پہ بیٹھتی ہے، غلیظ جگہ پہ بیٹھتی ہے، مکھیاں وہاں جاتی ہیں جہاں پر صفائی ستھرائی کی کمی ہو، ایسے ہی ہے، تو ان کے ہاں گزر ہی نہیں ہے مکھی کا۔ اور مکھی دوسرے جگہ جہاں بیٹھتی ہے وہ جگہ ہے جہاں تکبر ہوتا ہے، کیونکہ یہ امام علی نقی نے فرمایا ہے، جب متوکل نے دیکھا، جب متوکل کی ناک پر بار بار مکھی آ کے بیٹھ رہی تھی اور وہ جھل رہا تھا اور ہٹا رہا تھا، اور ایک مرتبہ الجھ کے امام نقی کو دیکھ کے کہنے لگا کہ اللہ نے مکھی بنائی کیوں ہے؟ جی اللہ نے مکھی بنائی کیوں ہے؟ تو امام علی نقی نے فوراً فرمایا متکبروں کے غرور کو مٹانے کے لیے۔ تو جہاں غرور کا گزر نہ ہو، جہاں کثافت کا گزر نہ ہو، تو وہاں مکھی آ کے کیوں بیٹھے گی؟
صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. توجہ ہے، بعض آپ بات یہ گفتگو آگے بڑھے تو یہ جسمانی طور پہ ہر اعتبار سے کامل، ان کا جسم میں جو کمال ہے، جسمانی کمالات میں اعضاء کا مکمل کام کرنا پایا جاتا ہے. ایک پہلو، ایک زاویہ، ہاتھ مکمل طور پہ اپنا کام کر رہا ہو، پیر مکمل طور پہ اپنا کام کر رہا ہو، کان، آنکھیں، ناک، سارے بدن کے اعضاء اپنی اپنی جگہ مکمل کام کر رہے ہوں، تب کہا جائے گا کہ یہ جسمانی طور پر کامل ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ جنہیں جسمانی طور پہ کامل بنا کر بھیجا ہے ان کے لیے مولا علی فرماتے ہیں لِكُلِّ عُضْوٍ عَلَى مُعْجِزَةٍ. ان ہستیوں کے لیے نبی مکرم کے بارے میں مولا علی کا یہ فرمان ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کے ہر عضو کو ایک معجزہ عطا کیا. ان کا جسم اتنا مضبوط، اتنا کامل کہ ہر عضو کو اللہ نے نبی کے ہر عضو کو ایک معجزہ عطا کیا. منہ سر سے لے کے ناخن پا تک مولا علی مولا نبی کے معجزوں کو بیان کر رہے ہیں. جی عجیب ہے، کوئی طویل حدیث ہے مولا علی کی، جس حدیث کو اگر کہیں کہ نبی بے زبان علی، اگر اس حدیث کو ہم کہیں نبی بے زبان علی، مولا علی کی زبان سے مولا نبی کے فضائل، جی اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کا چلنا کیسا تھا، آپ کا مسکرانا کیسا تھا، آپ کا دیکھنا کیسا تھا، آپ کے ابرو کیسے تھے، آپ کے مژگان کیسی تھیں، آپ کے لب کیسے تھے، آپ کے دانت کیسے تھے، آپ کے ناخن کیسے تھے، جی آپ کے جو ہے وہ آنکھوں سے، آپ کے پیشانی سے ٹپکنے والا جو پسینہ تھا وہ کیسا تھا. جی میرے اقبال حیدر صاحب تشریف فرمائے ہیں، یہ بہترین ناظم، مجھے تو یہاں دیکھ کر انہیں خوشی بھی ہو رہی ہے اور وہاں والے انہیں یاد بھی کر رہے ہوں گے، بہت عرصہ رک گئے یہاں. بہترین محافل اور مجالس کے ناظم ہیں. مجھے دو مصرے اپنے یاد آ رہے ہیں. ایک نعت میں نے عرض کیا تھا کہ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، عرق جبین سے لے کر پسینہ، عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جسمانی طور پر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہر عضو ان کا پورا بدن اکمل بدن ہو، سب سے اچھا بدن ہو، حسن و جمال میں بھی اچھا ہو، توانائیوں میں بھی اچھا ہو، قدرتوں اور طاقتوں میں بھی اور لوگوں سے زیادہ اچھا ہو. مثلا میں اس وقت وہ سامنے دیوار مجھے پوری صاف نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ کرسیاں لگی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ کچھ ایک سرخ رنگ کی بیلٹ بھی چل رہی ہے، ایک پٹی وہ بھی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کچھ اور آگے ہوتا تو شاید مجھے نظر نہیں آتا. ہماری آنکھوں کی ایک دید، ایک حد ہے نا، اس حد کے بعد پھر ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی، مگر آنکھ کا کام تو دیکھنا ہے نا. اب جب ان کی آنکھ کی بات آئے گی نا تو پھر ان کی آنکھ میں کوئی حد نہیں رہے گی، دیکھنا رہے گا. ان کی آنکھ کی بات ہو رہی ہے، آنکھ کا کام دیکھنا ہے. جب آنکھ کا کام دیکھنا ہے تو پھر یہ کہاں تک دیکھ سکتے ہیں؟ یہ میں کچھ زورے بیانی نہیں کر رہا، کوئی خطابت نہیں دکھا رہا. مجلس تو مجھے پڑھنا نہیں آتی، بس بیٹھ جاتا ہوں، جو آتا ہے بول دیتا ہوں. جی جب اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے کہہ دیا کہ ہم نے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض دکھا دیے، ہم نے آسمانوں کی حدوں کو گزارتے ہوئے ابراہیم دیکھتے تھے تو سدرۃ المنتہا تک دیکھ لیتے تھے، ابراہیم زمین کو دیکھتے تھے تو تحت الثری تک دیکھ لیتے تھے. جب حضرت ابراہیم کی بات ہے، میں نے کہا کہ یہ فارمولوں کی کتاب ہے. جب حضرت ابراہیم دیکھیں تو کیا کچھ دیکھ لیں، تو ہمارے نبی کیا کچھ دیکھ سکتے ہیں. حضرت موسیٰ اللہ کی صفاتی تجلی دیکھ کر آئے تھے، اللہ کی صفاتی تجلی دیکھ کر آئے تو اس کے بعد 30 میل کے فاصلے سے اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چیونٹی دیکھ لیتے تھے. توجہ ہے، تھوڑی گردن ہلا دیجیے. حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر اللہ کی صفاتی تجلی، ذاتی تجلی نہیں دیکھی تھی. ذاتی تجلی دیکھنے والے کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. جی وہ صفاتی تجلی دیکھ کر آئے تو 30 میل کے فاصلے سے رات کی تاریکی میں، اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چیونٹی نظر آ جاتی تھی. ان کی دید اگر ہے، کانوں کا کیا، زبان کا کیا، ہاتھوں کی گرفت کا کیا. ہاتھ کا کام کیا ہے بھائی؟ اگر مجھ سے ایک بالٹی اتنے کلو کی مثلا نہیں اٹھائی جا رہی ہو تو ہاتھ تو ہے مگر طاقت کا کمال نہیں ہے. ہاتھ ہے جس کا کام ہے طاقت کا اظہار.
تو مجھ سے اتنی وزن نہیں اٹھایا گیا، اتنا اٹھا لیا، وہ وزن اٹھانے والے مقابلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو بھائی اس سے زیادہ اٹھا ہی نہیں سکتے۔ دنیا میں تصور کیجئے کون کتنا وزن اٹھا سکتا ہے، لیکن جب بات ان کی آئے گی نا تو در خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑیں گے۔ کیونکہ ہاتھ کا کام طاقت کا اظہار ہے، تو جب یہ ہاتھ کا استعمال کریں گے تو پھر طاقت کی ہمیں حد نظر نہیں آئے گی، اتنی دور تک ان کی طاقت کا۔ اور پھر جب حضرت سے پوچھا کسی نے کہ یا علی آپ نے یہ دروازہ کیسے اکھاڑ پھینکا، کھول نہیں پاتے تھے 10 20 لوگ، اس کو کھولنے کے لیے بہت سے لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی پڑتی تھی، آپ نے اس کے قبضوں کے سمے تو اکھاڑ دیا جی، اس کے قبضے ہی اکھاڑ ڈالے، اس کی دیوار سے اسے نکال کے پھینک دیا۔ تو حضرت نے فرمایا ما قلا، تو اب یہ جا کے سرچ کر لیجئے، آپ سب کے پاس موبائل ہیں، ما قلا تو باب خیبر بقوت جسمانیہ، میں نے قوت جسمانیہ سے باب خیبر نہیں اکھاڑا، بل بقوت رحمانیہ، میں نے رحمانی قوت سے باب خیبر کو اکھاڑا ہے۔ تو جب اللہ انہیں تیار کر کے بھیجے گا تو ان کے بدن کے اندر بھی وہ طاقت رکھ دے گا کہ جو طاقت کسی اور کیا نہیں ہوگی۔ ان کے بدن کو یعنی بس زادہ بسطۃ فی العلم، علمی طور پر کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں، تصور سے بالا تر دنیا ساری دانشور سر جوڑ کے بیٹھ جائیں تو میرے مولا علی علیہ السلام کے خطبوں کی شرح کرنا مشکل ہے۔ مولا علی کے دیے ہوئے فارمولے، دیے ہوئے ریاضی کے اور میتھ کے فارمولے، مولا علی کے دیے ہوئے بتائے ہوئے جو سائنسی فارمولے ہیں، جو جغرافیائی مسائل ہیں، جو حسابات کے مسائل ہیں، جو مہندسی کے اور عمارت سازی کے جو مسائل ہیں، جو مولا کائنات نے معاشیات پر بات کی ہے، جو ٹائم مینجمنٹ پر علی نے بات کی ہے، یعنی آج دنیا جن موضوعات پہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے، علی نے ایک جملے میں اس کا خلاصہ 1400 سال پہلے کر دیا ہے۔ علم کی یہ کیفیت ہے، اور جسمانی طور پر یہ کیفیت ہے کیونکہ وہاں سے یہ تیار ہو کر آئے ہیں، اللہ نے انہیں بھیجا ہے۔ میں ایک جملہ عرض کر دوں اگر آپ کی سماعتیں ایسی ہی ہیں تو، جب ان کے ہاں کسی کو کوئی کمزوری ڈھونڈنے کی بے چینی ہو، بیماری ہو، توجہ چاہوں گا، اگر ان کے ہاں کسی کو کوئی کمزوری ڈھونڈنے کی بے چینی یا بیماری ہو تو اسے اپنا عقیدہ توحید ٹھیک کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ان میں تمہیں کوئی کمزوری مل جائے گی تو سوال اللہ پر ہوگا، اس نے انہیں بھیجا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عجیب داستان ہے، موحد بھی یہ سب سے بڑے ہیں جن سے فضائل ہضم نہیں ہوتے، جن سے اس گھرانے کی عظمتیں ہضم نہیں ہوتی، وہ موحد بہت بڑے ہیں۔ ایسا موحد نہیں ہے جو اللہ کو تو مانتا ہو مگر اللہ والے کو نہ مانتا ہو، جو اللہ کو تو مانتا ہو نبی کو نہ مانتا ہو، جو نبی کو نہ مانے اور اللہ کو مانے وہ مسلمان نہیں، شیطان کہلاتا ہے۔ کیا کیا تھا شیطان نے؟ اللہ کو تو مان رہا تھا، وہ حضرت آدم کو نہیں مان رہا تھا۔ تو ان ہستیوں کے یہ 2 پہلو، یہ تیار ہو کر آئے، اتنا سجا کر، اتنا باکمال بنا کر بھیجا ہے، اتنا مضبوط وجود ان کا بنایا ہے۔ کیوں؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ یہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف لے کر آئے۔ انہی کا تو حق ہے کہ یہ بولیں تو اثر ہو، انہی کے تو بولنے کا اثر ہوگا، یہ بولیں گے تو اثر ہوگا نا۔ تو یہ جب آ رہے ہیں تو انہوں نے لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر، اب ظلمتوں سے نکالنے کا سرکار دو جہاں کی زندگی، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کی رحلت کے موقع پہ مدینہ منورہ میں اس وقت میں تقریباً 1.5 لاکھ مسلمان ہو چکے تھے۔ 1.5 لاکھ اس وقت میں بہت بڑی تعداد ہے، آج کے ممکن ہے کوئی 15 کروڑ سے زیادہ کی ان کی طاقت بنے گی مثلاً، کیونکہ آبادی کم تھی، آباد نہیں تھے اتنے۔ یہ جو آج آبادی ہے، جو آج کثرت نسل ہے، وہ اس وقت کے اندر نہیں تھا، اتنی بڑی بڑی آبادیاں نہیں تھی۔ تو اس وقت میں 1.5 لاکھ کی تعداد بہت بڑی تعداد تھی۔ مذاہب کے ماننے والوں میں جو اس وقت کے مذاہب تھے، یہودیت تھی، نصرانیت تھی، مجوسیت تھی مثال، اور عیسائیت تھی، ان میں مسلمان تھے۔ مسلمان ایک بہت بڑی تعداد میں سامنے آئے سرکار کے زمانے، ٹھیک ہے۔ مولا نبی کی رحلت کے بعد مسلسل تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اب وہاں 2 مسئلے سامنے آتے رہے، ایک وہ کہ جو اسلام کو اس کی روح کے ساتھ لے رہے تھے، اور ایک وہ جو اسلام کو بغیر روح کے لے رہے تھے، یعنی جن کے پاس نماز روزے تو تھے مگر نماز اور روزوں کا فلسفہ نہیں تھا، نماز روزے کا مقصد نہیں تھا۔ اللہ نے نماز روزہ اس لیے کروایا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ نماز پڑھوائی تقوی کے لیے، روزہ رکھوایا تقوی کے لیے۔ اب نماز روزہ ہو اور تقوی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کا جسم لے لیا ہے، نماز کی روح نہیں لی۔
یہی مطلب ہوا. تو وہاں ظاہری اسلام تھا مگر اسلام کی جو حقیقی تصویر ہے، جو اس کی جان، اس کی روح ہے، وہ نہیں تھی. یہ جیسے جیسے تعداد بڑھتی چلی گئی، لہٰذا جب دور آیا ائمہ اہل بیت نے لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں تو وہ روح کے ساتھ ہدایت عطا کر رہے ہیں، نماز کے فلسفے کی طرف، روزے کے فلسفے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یعنی میں بہت ہی زیادہ ویسے بھی محتاط ہوں لیکن ایک احتیاط سے جملہ کہوں، یعنی نماز اور روزہ ہو اور تقوی نہ ہو. تو اس کی میں مثال دے رہا ہوں، جو مولا علی کو چھوڑ دے اس سے بڑا غیر متقی کون ہوگا؟ علی کو اپنانا ہی تو سب سے بڑا تقوی ہے. اس سے بڑا تقوی کیا ہوگا؟ تقوی یعنی میرٹ کو ماننا، تقوی یعنی اہلیت کو ماننا، تقوی یعنی احتیاط. جب ہم ڈاکٹر میں احتیاط کر رہے ہوتے ہیں تو امام خلیفہ میں احتیاط نہیں کریں گے کہ یہ ان کی پیروی کرنی ہے اور ان کی نہیں کرنی. یہ جو ہمیں انتخاب کرتے وقت تقوی ہے نا، یہ جو انتخاب امام، انتخاب رہنما، انتخاب خلیفہ، یہ بہت بڑا تقوی ہے، اساسی اور بنیادی تقوی کا عنوان ہے. اس میں کمزوری تھی ایک بہت بڑی تعداد میں، بس جس کے پاس زور اور غلبہ تھا، جس کے پاس طاقت و توانائی تھی، جس کے پاس تلوار اور لشکر تھا، اس کو مان لیا جاتا تھا. لیکن تقوی کا تو یہ تقاضا نہیں ہے. تقوی تو کچھ اور کہتا ہے. آپ لوگ مجھ سے اکتا تو نہیں رہے؟ تقوی تو کچھ اور کہہ رہا ہے. اور یہاں پر پیسے کی بنیاد پر، زور زبردستی کی بنیاد پر، خاندانی وجاہت اور خاندانی جو ہے وہ روب اور خاندانی تعداد، جی وزرتم المقابر والی تعداد، حساب تعداد بس ہونی چاہیے، چاہے وہ مردوں کو بھی گننا پڑے. ہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا کہ ہمارا خاندان بڑا، بھئی تمہارا خاندان بڑا ہے، ہمارا چلو چلتے ہیں، ہمارے اتنے زندہ ہیں اتنے مرے ہوئے، تو وہ مروں کو بھی گن کر اپنی تعداد بڑھائی جاتی تھی. تو بعض لوگ اس انداز سے تعداد اپنی ثابت کر رہے ہوتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ حالت بھی تھی اس وقت میں مسلمانوں کی کہ وہ جا کے لوگوں کی کہ وہ قبروں کو جا کے گنتے تھے. البتہ یہ مسلمانوں سے متعلق نہیں ہے، یہ والی آیت غیر مسلموں سے متعلق ہے، جب وہ مقابلہ ہوتا تھا کہ تم زیادہ ہو یا ہم زیادہ. تو یہ معیار اب ایسے میں کیسے ان اخرج قومک من الظلمات الی النور کیسے ہو؟ ایسے میں مسلسل یہ بات ہوتی آ رہی تھی کہ جو بھی حاکم ہے وہی ہادی ہے، جو بھی حاکم ہے وہی ہادی ہے. اب اس تمیز کو مٹانا تھا کہ ہادی ہادی ہے چاہے حاکم ہو یا نہ ہو. ہادی اگر کرسی پر، مسند پر، تخت پر نہیں بھی بیٹھا، اگر ہادی حاکم نہیں بھی ہے تب بھی حاکم کو اسی سے پوچھنا ہے جسے ہادی کہا جاتا ہے. اب یہ کیسے فیصلہ ہو؟ یہ تو بہت بڑا بگاڑ آ گیا کہ یہ تو اب بات ہی اس کی سنتے ہیں، بات ہی اس کی مانتے ہیں، جس کے پاس طاقت و توانائی ہے، جس کے پاس لشکر و تلوار ہے، یہ تو بات ہی اس کی مانتے ہیں. لہٰذا کربلا تک یہ برداشت کیا گیا. توجہ ہے بھائی، کم سے کم شام کے حالات کو تو آپ مانیں گے نا جی. آپ کربلا سے پہلے تو وہ بھی تو ہے جی، ورنہ تو دورانیہ بڑا وسیع ہے. یہ برداشت کیا گیا. لیکن اب امام حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے یہ فیصلہ کروا دیا کہ اب دین حکمرانوں سے نہیں لینا، دین اہل بیت سے لینا ہے. ہاں کیا ہی کہنا، حسن بالائے حسن، نور علی نور، کہ اہل بیت حاکم بھی ہو جائیں. اہل بیت حاکم بھی ہو جائے تو یہ نور علی نور ہے. لیکن اگر اہل بیت حاکم نہیں ہے تو یہ سوچ کے چھوڑ مت دینا کہ یہ حاکم نہیں ہے. فیصلہ اب اہل بیت ہی کریں گے. لہذا کربلا سے پہلے دین لینے کا ذریعہ حکمران، اور کربلا کے بعد دین لینے کا ذریعہ اہل بیت. اب قیامت تک یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں، جو یہ گھرانہ ہے یہ بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے اور دین کیا ہے. اور بعد میں تو مسلسل یہ ثابت ہوتا رہا، اور لوگ حکمرانوں سے کسی بنیاد پہ ڈرتے اور گھبراتے ضرور تھے، مگر ان کو دین کا نمائندہ نہیں مانتے تھے، انہیں دین کا سفیر نہیں مانتے تھے. دین لینے کا ذریعہ وہ اہل بیت کو ہی مانتے تھے. یہ امام حسین کی قربانی کے ذریعے یہ کام ہوا. اور پھر جو قوم کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جانے کا کام نبی نے فرما دیا کہ میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. 3 سال کا سن تھا، نبی کی محفل میں تشریف لائے، صحابہ کرام کا جھرمٹ تھا. امام حسین کو آتے ہوئے نبی نے دیکھا تو آواز دے کر کہا مرحبا مرحبا یا زین السماوات والارض. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ آسمانوں اور زمین کی زینت ہیں، حسین کو آپ آسمانوں اور زمین کی زینت کہہ رہے ہیں. حضرت فرمایا میرا حسین آسمانوں میں زمین سے زیادہ بلند ہے. انا ابنی ھذا حسین اکبر فی السماء من الارض. زمین سے زیادہ آسمان میں اس کی عظمت زیادہ ہے. ولا مکتوب علی یمین العرش، لمکتوب علی یمین العرش، اور عرش کی سیدھی طرف لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے.
جی اس طرح سے یہ ہدایت کا کام آج آپ دیکھیے دنیا میں امام حسین کے نام پر جتنی ہدایت لوگوں کو مل رہی ہے، آپ مجھے بتائیے کوئی اور طریقہ ہے، کوئی اور گھر دروازہ ہے کہ جہاں جا کے لوگوں کو ہدایت ملے؟ اور صرف ہدایت پہنچائی نہیں جاتی، یہاں ہدایت لینے آتے ہیں۔ آپ اسی مجلس کی مثال لے لیجئے، آپ میں سے ہر دوسرا فرد، ہر فرد مصروف ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، مگر جیسے ہی پتا چلا کہ مجلس ہو رہی ہے سب اپنے کاموں کو منظم کر کے مجلس میں آ کے بیٹھ گئے۔ یہ جو کھینچ کر لایا ہے آپ کو، یہ کون لے کر آیا ہے؟ یہ کوئی اور اپنے لیے نہیں سوچے، نہ بانی سوچے نہ خطیب سوچے، میں ایک عام بات کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے کوئی آ رہا ہے، نہیں، جس کی وجہ سے آ رہے ہیں اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ سب امام حسین، اور یہ پوری دنیا میں مجالس کی یہی کیفیت ہے۔ یہ سب چراغ ہدایت سے نور لینے آئے ہیں، یہ سب کشتی نجات میں بیٹھنے آئے ہیں۔ وہ کوئی کسی سمندر پہ، کسی دریا پہ کھڑی کشتی نہیں ہے۔ کشتی جب ذکر حسین میں آ کے بیٹھ جاؤ تو یہ گویا حسین کی کشتی میں آ گئے۔ ہم اس وقت روحانی اور نورانی طور پر، مانوی اور عرفانی طور پر ہم کشتی نجات میں سوار ہیں۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا، وہ بزرگ بھی کچھ نہ کچھ یہاں سے نجات کا کوئی عنوان لے کے جائے گا۔ ایک کام ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جانا، اور دوسرا کام وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ایام کو دہراؤ۔ اللہ کے ایام کیا مطلب؟ میرے اور آپ کے تو ایام ہیں، اللہ کے ایام کا کیا مطلب ہے؟ آج کا دن بڑا اچھا گزرا، کل کا دن اچھا نہیں گزرا، میں مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے تو یہ دن ہے کہ یہ اچھا، یہ برا، یہ دن کون سا دن، آج کا دن، ہفتے کا دن، پیر کا دن۔ اللہ کے دنوں کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دنوں کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دن کا مطلب یہ ہے کہ جس دن اللہ ہے سب سے زیادہ ثابت ہو جائے، وہی اللہ کا دن ہے۔ جس دن یہ بات سب پر روشن ہو جائے کہ اللہ ہے، تو 3 دنوں کے لیے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، 3 دنوں کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ 3 دن ایام اللہ ہیں، اللہ کے دن ہیں۔ ایک یوم القیامہ، قیامت کا دن، جس دن سب پر واضح ہو جائے گا، سب حجاب ہٹ جائیں گے، آنکھیں کھل جائیں گی، سب کو صحیح نظر آئے گا، جو ہے وہ نظر آئے گا، وہ ہے یوم اللہ، یوم القیامہ۔ دوسرا اللہ کا دن یوم الظہور، امام زمانہ کے ظہور کا دن۔ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوگا، اللہ ہے کا اظہار ہوگا، اللہ ہے سمجھ میں آئے گا۔ یہ یوم الظہور، امام کے ظہور کا دن۔ اور تیسرا دن یوم العاشورہ،